رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے قتل شبیر جگہ پر دو جگہ رونے لگے جب سنا واقعات کربلا جبریل نے مصطفیٰ کربل کی سن کر داستان رونے لگے دیکھ کر روتے ہوئے زہرا کو حور رو پڑی حیدر کرار مولائے زمان رونے لگے جب گرا اکبر تو رکھا جب گرا اکبر تو سر رکھا زمین پر باپ نے سجدائے شبیر پر کرو بیان رونے لگے عرش حق تھرا گیا سب آسمان رونے لگے جب چلا تھا قاسم
نوخیز مقتل کی طرف عرش کے سائے تلے سب قدسیاں رونے لگے آسمان سے بھی بڑا ہے حوصلہ شبیر کا پر جری عباس پر کر کے فغاں رونے لگے ضبط پر اپنے بہت تھا ناز اسرائیل کو دیکھ کر اصغر کا غل کے خون فشاں رونے لگے راکب دوش نبی کا سر جو نیزے پر چڑھا مچ گیا کوہرام سب کونوں مکان رونے لگے جل گئے خیمے تو ان خیموں کی تپتی راکھ پر سید عالم کے اغلے خاندان رونے لگے ریت کے ٹیلے پہ جب بیٹھی نبی کی بیٹیاں رو پڑا ہر ایک مکان سب آشیاں رونے لگے سسکیاں لے کر جو دیتی تھی صدائیں باپ کو اس سرائے پر تمامی اس کے رونے پر تمامی عرشیاں رونے لگے باب جولا خار زاراں پر چلا سجاد جب پھول کلیاں بلبلیں سب باغبان رونے لگے جب کبھی چھیڑا ہے میں نے قصہ کرب و بلا سن کے پتھر بھی خضر کا یہ بیان رونے لگے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپائے نور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم کے حضور بے شمار درود و سلام اللہ کے حضور دعا گئے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی پاکیزہ مقدس عالی وقار نشست کو قبول و منظور فرمائے اس بابرکت و بامقصد
اجتماع کی بدولت ہمیں اسلام کا نور، عقیدے کی روشنی، قرآن اور صاحب قرآن کے انوار و تجلیات ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ خالق کائنات نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ کی زمین پر اسلام کے حسین اور پاکیزہ اور مقدس گلشن میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بعد مقدس ترین جو مخلوق ہے وہ ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا کے آل اور حضور کی اصحاب کا حسین مقدس لشکر۔ اور یہ مقدس لشکر کائنات کے سب سے اعلیٰ، عرفہ، حسین اور عالی وقار لوگ ہیں، اور ان مقدس شخصیات کے کردار، ان کے اخلاص اور ان کی خوبصورت لازوال قربانیوں کی بدولت اسلام دنیا کے طول و عرض پر پہنچا ہے۔ یقیناً قیامت تک ہر مسلمان ان کی عظمتوں کو سلام کرتا رہے گا اور کر رہا ہے۔ ان مقدس شخصیات میں ہر ایک کا کردار بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ ہم جب سید عالم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے مقدس فرامین کا نور حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے حوالے سے سب سے زیادہ چاہت اور تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے مومن کی کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو۔ دنیا کے حوالے سے وہ ہمیشہ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کو ترجیح دینا یہ ایمان کا حسن ہے اور ایمان کی خصوصیات میں سے ایک اعلیٰ خصوصیت ہے، اور اس کے لیے وہ ہر ایک قربانی پیش کرتا ہے کہ آخرت اس کی بہتر ہو۔ مال دے کر، دولت دے کر، قوت و طاقت سے اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کا، دین کا جھنڈا بلند و بالا ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ قربانیاں دینے والوں کے لیے قرآن نے بڑے حسین پیرائے میں اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی قربانیاں بارگاہ قدس میں پیش کرتے رہتے ہیں، برکات ان کو اللہ کی بارگاہ سے ملتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن، اللہ کا مقبول بندہ، اسلام کے لیے، نبی کی حرمت کے لیے، خدا کی توحید کے لیے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز پیش کرے۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ جان ہے۔ یعنی جس جان کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے، اور وہ بندہ جو جان تک دے دیتا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ کے ہاں سب سے مقبول اور محبوب وہ ہوتا ہے دین کے تصدق میں۔ یعنی جو جان دے دے وہ شہید کہلانے والا اللہ کے ہاں درجات اور خیرات اور برکات کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ اپنی وہ جان متاع عزیز پیش کرنے والا۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں شہید کی، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ شہادت سری یہ ہے وہ یعنی اس انداز سے کہ طاقت اور قوت تو تمام چیزیں اس کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، صرف کرتا ہے، لیکن وہ اعلانیہ اس پوزیشن پہ آ کر کھڑا ہو کر نہیں، بلکہ بیک پہ رہ کر وہ قوت و طاقت استعمال کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، یہ واحد بارگاہ ہے جس میں دھوکہ، فراڈ نہیں چلتا، اخلاص بارگاہ قدس میں ہر ایک کا پیش ہوتا ہے۔ سری شہادت میں پھر بہت سے درجے ہیں، یعنی جل کر
مرنے والا بھی شہید ہے، پیدائش کے وقت بچے کی ماں اگر جان آفریں کے سپرد ہو جائے تو وہ بھی شہادت ہے، مسافر طالب علم ہے وہ بھی شہادت کے پھر اس کے درجے ہیں۔ یعنی دو جو مین اصل جو پوائنٹس ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری، یہ دونوں چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں حضور کے دو شہزادوں کو نصیب ہوئی ہے۔ شہادت سری کا اعزاز امام حسن مجتبیٰ کو میسر آیا اور شہادت جہری کا اعزاز حضرت امام حسین کے نصیب میں تھا۔ یہ دونوں شہادتیں ہیں، یعنی طاعون کی بیماری ہے یہ شہادت ہے، اور اسی طرح بہت سی آگ میں جل جانا ہے، طلب دین میں ہو، سفر حج میں ہو، کسی مرض میں ہو، یہ ساری چیزیں، یا کوئی کسی کو زہر دے دے اس سے کوئی مر گیا، تو یہ شہادت سری ہے۔ اور شہادت سری میں امام حسن مجتبیٰ، شہادت جہری میں امام عالی مقام امام حسین۔ اچھا، پھر جس طرح امام پاک کو زہر دیا گیا امام حسن مجتبیٰ کو، اس قدر کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، اتنا سخت زہر تھا جس کے اثرات لوگوں نے دیکھے، وجود آپ کا زر مبارک رنگ جو تھا وہ بالکل لوگوں نے دیکھا کہ گرین ہو گیا، اس قدر اس کا اثر تھا۔ تو اسی طرح امام علی مقام کی شہادت جس انداز سے ہوئی، ان کو سامنے رکھے تو پھر امت کے تقریباً آپ کو افراد، محققین، اساتذہ یہی کہتے ملیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف شہید ہی نہیں ہے بلکہ آپ امام الشہداء ہیں، امام الشہداء ہیں۔ پھر جاری شہادت والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا کون مجاہد ہے؟ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے والا ہو، وہ مجاہد ہے۔ تو اس حوالے سے بھی امام حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور پھر اپنا سب کچھ قربان کر دینا، اس میں بھی امام حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سفر میں شہید ہونا، موت واقع ہونا، وہ بھی شہادت ہے۔ پھر اس انداز میں مسافر بھی تھے، امام پاک گھر سے دور بھی تھے، پھر پیاسے بھی تھے، پھر بھوکے بھی تھے، پھر بچوں کے ساتھ تھے، یہ ساری چیزیں، پھر یزید کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے ڈٹ جانا، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام الشہداء ہیں۔ اچھا، اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ درجہ مومنوں کے حوالے سے، حضور کے غلاموں کے حوالے سے جو ہے وہ ہے شہادت کا۔ شہادت کے درجات کے حصول کے لیے صحابہ کی کوشش بھی ہوتی تھی، تمنا بھی ہوتی تھی، آرزو بھی ہوتی ہے، ہر بندے کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہی موت عطا فرمائے کہ وہ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، تو اس سے بڑا اور کوئی اعزاز نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے شہید کے لیے جو اصول بیان کیا ہے وہ مولویوں، پیروں، دانشوروں کا محتاج نہیں ہے، وہ بلا کلیئر کٹ جواب ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو اپنی جان کا متاع عزیز کا نذرانہ پیش کرنے والا راہ خدا میں قتل ہو جائے، قرآن کہتا گئے، وہ قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے، اللہ کے دین کی نصرت، نبی کی عزت و ناموس، خدا کی توحید کے لیے جان دینے والا شہید ہے، اسے مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ گئے، اور تمہاری پوزیشن یہ گئے کہ تم شعور نہیں رکھتے،
وہ زندہ گئے اللہ کی بارگاہ میں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ گئے تمہیں شعور نہیں گئے، تم عالم ہو، دانشور ہو، ڈاکٹر ہو، فلاسفر ہو، تمہیں شعور نہیں گئے، وہ زندہ گئے اللہ کے گھاں سے، اس کو پھر نعمتیں کیا ملتی گئے؟ قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے گھاں سے اسے رزق دیا جاتا گئے۔ اب یہ درجے پر پہنچ کر کوئی بندہ ہاتھ سے دین کی سربلندی کے لیے، زبان سے دین کے لیے، کوئی مال کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں ہر کو سب کچھ پیش کرنے والا، لیکن علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شہید وہ شخص ہے جو اللہ کے دین کے صحت کے لیے، صداقت کے لیے دلیلیں دیتا پھر وہ اپنے طاقت و قوت کے ساتھ لڑ کر، مر کر، کٹ کر یہ نعرہ مستانہ لگائے، میں نے قرآن سے بتایا، حدیث سے بتایا، دلیل سے بتایا، میں نے تمام شواہد و قرائن رکھ دیے کہ دین سچا، نبی سچے، خدا سچا، محمد سچے، رسول سچے۔ جب میں یہ کہتا رہا اور پھر ماننے والا اس پہ پس و پیش کا اظہار کرتا رہا، پھر مجاہد نے آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا، اللہ میرے پاس جو تھا میں نے بتایا، تو سچا، تیرا دین سچا، اب میں اپنی سب سے قیمتی چیز جان دے کے بھی کہہ رہا ہوں، تو بھی سچا گئے، تیرا نبی بھی سچا، اس کا دین بھی سچا گئے۔ اللہ کو اللہ کو سب سے پسند ہے، اللہ کو سب سے پسند ہے، جان کا نذرانہ پیش کر دینے والا پسند ہے، لیکن یہ ہوتا کب گئے؟ بعض اوقات عقل و خرد دوسرے معاملات کی گتھیاں سلجھا رہی ہوتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ آگے کھینچ کے لے جاتا گئے۔ عقل کہتی ہے سوچو کیا بنے گا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لیکن عشق کہتا گئے سب کچھ ہوگا، جب تو نہیں تھا تو بھی نظام چل رہا تھا، جب تو نہیں ہوگا تب بھی چلتا رہے گا۔ عقل محو تماشائے لب بام ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے گئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ وہ محو تماشائے لب بام ابھی، اسی لیے کہتے ہیں علم کو عقل کے ترازو پہ نہ تولا کرو۔ جب عشق اپنی بازی کھیلتا گئے تو پھر عاقل حیران رہ جاتے ہیں، پھر دنیا دیکھتی ہے بر صغیر کا عقل مند انسان حضرت اقبال غازی علم الدین کی چار پائی کو بوسہ دینے کی کوشش میں اور ہاتھ لگانے کی سعادت میں لحد میں اتارنے کے لیے محدث الوری جیسے لوگ کھڑے ہوتے گئے۔ راز یہ ہوتا گئے یہ جو عشق گئے، یہ جنون ہے، یہ دنیا داری کی طرف جائے تو مال و دولت کا حریص بناتا، نہ باپ کی پہچان نہ بیٹے کی۔ جب دنیا کی طرف لگنے لگے تو آپ نے پڑھا کل گزشتہ دنوں میں ایک بدبخت نے اپنے سگے بھائی اور اس کے 4 بڑے بچوں کو، بھتیجوں کو قتل کر دیا، محض چند ٹکوں کے لیے، چند مرلے زمین کے لیے۔ بھائی بھائی کا دشمن، رشتہ دار رشتہ داروں کے دشمن۔ جب یہ ساری محبتیں دنیا داری کے لیے ہوں تو بربادی ہوتی ہے، جب اللہ رسول کے لیے ہو جائیں، محبت، چاہت، الفت، سب کچھ، پھر اس کی بارگاہ سے عنایات ملتی گئے۔ اقبال فرماتے گئے صدق خلیل بھی گئے عشق، صبر حسین بھی گئے عشق،
اقبال کے ہاں کتنا پاکیزہ یہ تصور ہے. آج کچھ نام نہاد لوگ کہتے گئے یہ بریلویوں سنیے تم نے عشق کہاں سے گھڑ لیا گئے, یہ کون سا نام ہے؟ ہم نے کہا تمہاری بلا جانے, نبی کو اپنے جیسا کہنے والے خناس کو کیا پتا عشق کیا ہے. نبی کو مر کر مٹی میں مل گیا کہنے والا بے حیا کیا سمجھے عشق کیا ہے. حضرت امام حسین کو باغی بکنے والا کیا سمجھے عشق کیا ہے. یزید کو اپنا باپ بنانے والا لال مسجد کا مولوی یزید کیا سمجھے عشق کیا بلا ہے. عشق پوچھنا ہے تو سیال کوٹ کے امام علی الحق کے قدموں میں سوئے ہوئے ان بزرگوں سے پوچھو جن کی تربیت نے زمانے کو اقبال دیا ہے. اقبال کہتا ہے مجھ سے پوچھو صدق خلیل بھی گئے عشق, صبر حسین بھی گئے عشق, مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی گئے عشق. نبی کے غلاموں شہید بڑا درجہ گئے, شہید کے لیے بڑا اعزاز ہے. شہید کا مرتبہ یہ گئے فرماتے گئے شہید یہ گئے شاہدہ یشغدو شہودہ, اس کے معنی گئے حاضر ہونا. فرمایا اس کا فلسفہ قرآن نے بھی بیان کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی, یعنی قرب وصال میں تھے. اب اس میں گئے حاضر ہونا. حاضر ہونا, حاضر ہونے کی پہلی جہت کیا گئے شہید کا مطلب ہے حاضر ہونا. اس کا پہلا فلسفہ یہ گئے حدیث مبارک کو سامنے رکھیں تو پھر اس مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. فرمایا شہید کی موت میں حاضری کی دو جہتیں ہوتی گئے. ایک جہت حاضری کی یہ گئے کہ جب انسان شہید ہوتا گئے تو اس کی روح قفص انصری سے پرواز کرتی گئے تو اس وقت اس کو براہ راست اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا گئے, اللہ کی زیارت ہوتی گئے. اب دیکھیے کہ زندگی میں ہر بندے کی تڑپ تمنا, مومن کی بات کر رہا ہوں, اس کی کوشش ہے میں رب کو دیکھوں, رب کے جلوے دیکھوں, لیکن وہ ملتے کب گئے جب ادھر جان اس نے اس کے لیے دی. وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس مال تھا میں نے لٹا دیا, دولت تھی میں نے لٹا دی, میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا, دشمن کے خلاف ڈٹا رہا, آج جان بھی تیرے لیے پیش کر رہا ہوں. بس ادھر اس نے جان پیش کی ہے, ادھر فرشتوں نے روح میرے رب کے حضور پیش کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے گئے احد کے دن شہید ہوئے تو رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے جابر کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے باپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا گئے. میں نے عرض کی جی حضور فرمائیے. رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا, اس کو بیہقی نے ابن ماجہ نے بیان کیا, فرمایا اللہ تعالی نے بغیر کسی سے بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کیا, لیکن تمہارے باپ سے اللہ نے آج بغیر حجاب کے کلام کر کے کہا اے میرے بندے مانگ, میں تجھ سے آج وعدہ کرتا ہوں جو مانگے گا دوں گا. بے حجاب سامنے آ کے مجھ سے کہا گیا, رب کے بندے سے کہا گیا مرنے کے بعد مانگ, کیا مانگتا گئے. شہید نے جان پیش کی, رب نے پردے اٹھا کے کہا اے میرے آغوش کرم میں آنے والے مانگ, کیا مانگتا گئے. تیرے باپ نے کہا اللہ مجھے دوبارہ زندہ فرما دے. اچھا پھر کیا کرے گا, اب چس دیکھو. اللہ نے فرمایا اچھا تو پھر کیا کرے گا, میں تجھے زندہ کر دوں, بزنس پہ جائے گا, تو تجارت کرے گا, تو مال و دولت کمائے گا, تو کیا کرے گا. عرض کرتا گیا اللہ
چس بڑی آئی گئے جب دشمن تیرے نام پہ میری گردن کاٹ رہا تھا، جب تیرے نام پہ وہ مجھ پر ظلم کر رہا تھا، جب تیرے نام پر وہ پتھر برسا رہا تھا۔ اب جتنا جتنا ظلم ہوتا گئے اتنی تو چس آتی ہے رب کے نام پہ۔ اب ذرا دیکھیے، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جس کے وجود کو چھلنی کیا گیا، جس کے وجود اطہر کے حوالے سے یزیدیوں نے ہر بے حیائی کا کام کیا، لیکن اب اس کو کتنا مزہ۔ یہ اس شہید کی بات کر رہا ہوں جو ایک میدان میں شہید ہوا۔ رب نے پوچھا بتا کیا چاہت آ گئے؟ وہ کہتا ہے اللہ مجھے زندہ کر دے، واپس بھیج دے۔ نہ بزنس، نہ تجارت، نہ بچوں کی شادیاں، نہ کاروبار۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ پھر وہی میدان ہوگا، پھر وہی تیرا دشمن ہوگا، پھر وہی میرا وجود ہوگا۔ میں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہوں گا پھر مجھے مار۔ تجھے پتہ نہیں ہے جب تو مار رہا تھا مجھے لذت یار کے دیدار کی میسر آ رہی تھی۔ اب دیکھیے اس تصور میں دیکھیے ہر شہید کو بوقت شہادت جب اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اچھا پھر یہ بھی مسئلہ سنیے، کیونکہ شہید کے اوپر درجہ ہے صدیق کا، شہید صدیق کے اوپر درجہ ہے نبی کا، نبی کے اوپر درجہ ہے رسول کا، رسول کے اوپر درجہ ہے اولو العزم کا، اولو العزم کے اوپر درجہ ہے سب سے اونچا میرے نبی کا۔ شہید کو کٹ کر درجہ یار کا درشن ملتا ہے، اور میرے نبی کو اس تصور سے بغیر رب نے دید کرا کے کہا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ۔ عالم یہ ہے رب کے جلووں کے لیے مرنا گئے، مر کر کٹ کر سب کچھ قربان کر کے پھر یار کے جلوے نصیب ہوئے، لیکن میرے نبی یوں بلایا، سامنے بٹھایا، آپ لوگوں کا شکریہ، ہولی ہولی سبحان اللہ فرمایا، سامنے بٹھا کے کہا تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ آج لوگوں کو پتا چلے کائنات تیرے لیے گئے، محبوب ساری کائنات کو سلا دیا، تجھے بلا لیا، اپنا جلوہ دکھا دیا۔ شہادت کا یہ درجہ ہے، اللہ کا دیدار ہوتا گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب پوچھ کیا مانگتا گئے؟ تو اس نے مانگا کیا، ہماری نظروں کے سامنے تو ظلم کہا گیا، ہم نے کہا فلاں پہ ظلم ہے، ہوتا بھی گئے، اب کرنے والے کو تو جہنم مل گئی، لیکن جان دینے والے کو جزا یہ ملی گئے کہ رب کے جلووں میں گم ہو گیا۔ اور دوسری اس کی جہت یہ گئے، فرمایا جب پرواز کرنے لگتی گئے تو پھر روح مبارک کے حوالے سے 1000 گاہ ملائکہ حاضر کر دیے جاتے گئے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی روح کو لے کر پھر بارگاہ قدس میں چلتے گئے، اور پھر وہاں یہ جب روح مبارک پہنچتی گئے سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے گئے اس کی روح کو بارگاہ قدس میں 1000 گاہ ملائکہ اپنے نورانے پروں سے سایہ کر کے لے کے جا رہے ہوتے گئے۔ دنیا پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو بتانے والے کہتے گئے یہ اس کی روح ہے جس نے میدان میں آ کے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی سچا گئے، میرا دین اعلیٰ گئے۔ وہ اتنا بلند ہوتا گئے، وہ بھلانے سے بھی بھول نہیں سکتا، وہ گرد اڑانے سے بھی لوگوں کے دماغوں میں اتر نہیں سکتا۔ لاکھوں کروڑوں حکمران آئے، وہ جج مرے، وہ لوگ مرے، حکومتیں مری، لیکن وہ کا کام کرنے والا غازی علم الدین آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس نے کام کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنی طاقت سے بتا دیا گئے میرا محمد بھی سچا گئے، مصطفیٰ کا دین بھی سچا گئے۔
ہم نے کہا او تو شہید غازی المدین، لیکن یہ تو بتا یہ درجہ، یہ عظمت، یہ رفعت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اللہ نے تمہیں یہ اعزاز دیا ہے۔ وہ بھی بول بول کے کہہ رہا تھا یہ کمال میرا نہیں ہے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے۔ جس کو پڑھتے ہوئے شرم آئے تکلیف نہ کرے، باقی ذرا مل کے پڑھ لیں۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن، جو معزز بن کے بیٹھا گئے وہ چپ رہے، جو نبی کا غلام بن کے بیٹھا ہے وہ ذرا لذت تو چکھے۔ اپنے حکمرانوں کے لیے، پارٹی لیڈروں کے لیے، بولنے والوں تمہارا اپنا نصیب ہے، ذرا نبی کے غلاموں کے لیے تھوڑا زبان کو حرکت دے کے دیکھیں تو صحیح ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین۔ آخر کیا وجہ گئے؟ حکومتیں پریشان ہیں اور فلمی ڈراموں کے ڈائیلاگ سن کے فیصلہ کرنے والے بیچارے ٹیکس پہ پلنے والے، حکومتوں اور اغیار کے اشاروں پہ فیصلہ کرنے والے، آخر ثاقب نثار جیسے بے غیرت و بے حیا بد کردار جج پریشان ہے کہ ہم نے تو کہا اس کو مار دو۔ فیصلہ لکھنے والے تو ڈر رہے تھے، لیکن جانے والا تو خوش ہو کے کہہ رہا تھا اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے۔ اے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے۔ جو چپ ہے وہ اپنی بدنصیبی پہ ماتم ضرور کرے، جس کی زبان پہ حسین ابن علی کا نام نہیں آ رہا۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن، یہ نام یزیدوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا، یہ نام یزیدوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا، یہ وقت کے اوراق پہ ایک حرف جلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے۔ حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی ہے۔ اس قوم کے خون میں ہے رواں عشق حسینی، آج فراز کا صدر پریشان ہے، گیرٹ ولڈر جیسا کتا پریشان ہے، آج لادینی قوتیں پریشان ہے، قادیانیوں کے دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والا گھٹیا ماں کا غلیظ بیٹا ڈڈو چودھری پریشان ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے، جہالت کمینگی والے سوچ رہے ہیں، آخر محراب و منبر کو کمزور کرتے ہیں، پھر میدان میں شہیدوں غازیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اس بدنصیب کو کون بتائے یہ اغیار کے اشاروں پہ چلنے والا بدکار ہوتا ہے۔ محمد عربی کے غلام ہمیشہ پاکیزہ فکر لے کر میدان میں آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس قوم کے خون میں ہے رواں عشق حسینی، اس قوم کے خون میں ہے رواں عشق حسینی، یہ قوم تو شبیر کی چاہت میں پلی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین۔
میرے نبی کے پیارے غلاموں، یزید بدکار کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، اس کی نسل ختم ہو گئی، لیکن محمد عربی کی نسل کا تو ایک زین العابدین تھا۔ آج لاکھوں آپ کو سید ملیں گے، لیکن احترام کرنے والے بھی بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں محمد کی آل سے کتنا پیار ہے، رسول کائنات کی نسل سے کتنا پیار ہے۔ کون سی تاریخ سامنے رکھو گے جو چیخ چیخ کر بتائے گی ان کے تو خیمے بھی جلا دیے گئے، ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا، ان کو پیاسا بھی رکھا گیا، ان کو چن چن کے مارا بھی گیا، ان پر تشدد و ظلم و بربریت کا وہ کون سا ہتھیار تھا جو استعمال نہیں ہوا؟ لیکن اللہ کی قسم میں 1400 سال کے بعد آپ کو گلی میں خادم حسین ہزاروں ملیں گے، غلام حسین ہزاروں ملیں گے، علی المرتضیٰ کے نام پہ آپ کو لاکھوں ہزاروں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایسی فکر ہے جو نکالنے سے نکل نہیں سکتی۔ او نبی کی آل کو بھونکنے والوں، محمد عربی کے خاندان کو تولنے والوں، تمہاری نسلیں مر جائیں گی۔ محمد عربی کی آل کا تذکرہ تو ہمیشہ محراب و منبر کی زینت بنا رہے گا۔ اسی لیے تو کہہ رہے گئے اس قوم کے خون میں گرما اس کے حسینی، اس قوم کے خون میں ہے رواں اس کے حسینی، یہ قوم تو شبیر کی چاہت میں پلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین مل کے بولیے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی گئے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن ہر دور کو حق گوئی کا دیتا ہے اشارہ، امام کا نام سن کے رویا بھی کرو، آنسو بہایا بھی کرو، خراج عقیدت پیش بھی کیا کرو، لیکن کردار حسینی سے کبھی منہ نہ موڑا کرو۔ حکمرانوں کے مال شیعہ نہ بنو، وزیروں کے مال شیعہ نہ بنو، عالمی اداروں کے مال شیعہ نہ بنو، عالمی دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، زندگی مختصر ہوتی ہے، جس نے اللہ رسول کے نام لگا دیا وہ زندگی قسم رب کی سمر جاتی ہے۔ اور یہی فلسفہ گئے کہہ رہے گئے، ہر دور کو حق گوئی کا دیتا ہے اشارہ، ہر دور کو حق گوئی کا دیتا ہے اشارہ، ہر دور کا یہ سبت پیغمبر کی ولی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی گئے، حق کے لیے جان دینے کی جو اس رسم کا بانی تو حسین ابن اور خواہش گئے اگر قرب محمد کی دلوں میں، خواہش گئے اگر قرب محمد کی دلوں میں، پھر ان کے نواسے کی تقلید بھلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین اس رسم کا بانی تو حسین ابن علی گئے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی گئے، اس رسم کا بانی تو حسین ابن میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، امام علی مقام کی شہادت کو ذہن میں رکھو تو جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق بھی کہنے والا حسین ابن علی ہے، دین کی سربلندی کے لیے وطن کو خیر باد کہنے والے بھی پاک حسین ہیں، جنہوں نے سب کچھ نبی کے دین کے لیے چھوڑ کر محمد عربی کے دین کا جھنڈا بلند کیا گئے، جنہوں نے رسول اللہ کے
دین کا علم بلند کیا گئے، جنہوں نے محمد عربی کے دین کی سربلندی کے لیے دنیا سوچ رہی گئے حسین آخر راز کیا گئے، آخر راز کیا گئے۔ باقی بھی لوگ ہیں لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں لوگوں سارے فلسفے آہستہ آہستہ انسان جب فضاحت و بلاغت عقل و خرد کے نور کو حاصل کرتا جائے گا سمجھتا جائے گا، دنیا یہ جانتی ہے کہ جس گھر میں دین آیا گئے اسی گھر میں میں پلا ہوں، جس گھر میں دین آیا تھا اسی گھر میں پلا ہوں۔ میرا گھر وہی ہے جو دین کا مرکز تھا، میں وہی تھا جس کے نانے کی جھولی میں دین آیا گئے۔ لوگوں میں سب کچھ جانتا ہوں، اب دین کی میرے ساتھ میری دین کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، وہ دین تھا جب نبی خطبہ چھوڑ کے مجھے اٹھایا کرتے تھے، وہ جب میں نے دیکھا میرے لیے سجدوں کو لمبا کیا جاتا تھا، میں نے کبھی کہا تھا او میرے نانا کا دین جب موقع آئے گا تو پھر میں بھی بتاؤں گا، تو نے مجھے عزت دی ہے تو میں تجھے عزت کیسے دوں گا؟ یوں تو نہیں کہہ رہا تھا اور دوں گا باغ میں آنے والوں، تمہارا بزرگ یوں تو نہیں کہہ رہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید حق کے بنا لا الہ است حسین۔ تم دین کو جیسے دیکھو گے دین کو بلندی پہ اٹھانے والا حسین نظر آئے گا، اکبر کی جوانی کو بلاؤ گے نہیں، اصغر کی ہچکی کو بلا پاؤ گے نہیں، اونو محمد کی معصومیت کو بھلا پاؤ گے نہیں۔ محمد پاک کے بیٹے نے دین کو یوں طاقت دی ہے، دین کو یوں قوت دی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا، بلکہ سید خضر شاہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے، رنگ چھڑیا دین محمد دا، رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے، جس دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے خلچے وارے نے، اے لا کاریاں خول دے لا تاریاں خول دے باہر اندر ڈب ڈب کے خون دے دریا وچ شبیر سخی نے نان دی امت دے بیڑے تارے نے، رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے، سر دھڑ تو وکھرا نیزے تے قرآن سنا دائے جس دا، سر دھڑ تو وکھرا نیزے تے قرآن سنا دائے جس دا، اس دل بر تائیں موڑیاں چکیا سی محمد پیارے نے، اس دل بر تائیں موڑیاں تے چکیا سی محمد پیارے نے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، حسین نے کہا تو بھی اسی گھر میں آیا جس گھر میں پلا ہوں۔ اب دنیا کا یہ اصول ہے جب کوئی بندہ بیمار کمزور ہو کہتے ہیں خون کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں خون لاؤ، جس کا خون ملے وہ خون پیش کرتا گئے، وہ خون پیش کرتا گئے، کہتے ہیں پہلے بھائی کا فلاں کا اپنوں کا خون دو۔ میرے پاک حسین نے کہا
اے میرے نانے کے دین، جب تجھے ضرورت پڑے گی، دنیا کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، میں تجھے اپنا خون پیش کر کے زندگی بخشوں گا۔ میرے نانے کا دین گھبرانا، میں اپنا خون دوں گا، میں اکبر کا خون بھی دوں گا، میں اصغر کا خون بھی دوں گا، میں اون و محمد کا خون بھی دوں گا، میں اپنے بچوں کا، نسل کا، گھر والوں کا۔ حسین نے خون دے کے مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا بلند و بالا کیا گئے، رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کیا گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، امام علی مقام کو شہادت کے اعزاز سے اللہ نے مشرف فرمایا گئے، اور خاندان کی لازوال قربانیاں بھی قیامت تک بے مثال داستان جناب والا رقم کر گئی گئے۔ لیکن اب ذرا دیکھیے وہ منظر بھی کیسا ہوگا، وہ ماحول بھی کیسا ہوگا، جب امام پاک کی شہادت کے بعد آپ کے اس بقیہ افراد کے قافلوں کو لے کر جب وہ ظالم چلے ہوں گے، وہ قافلے آپ نے بڑے دیکھے، آپ نے سیاسی قافلے بھی دیکھے، آپ نے مذہبی قافلے بھی دیکھے، آپ نے روحانی کارواں بھی دیکھے، لیکن یہ کارواں کیسا گئے؟ کسی کا قائد پیر ہوتا گئے، کسی کا قائد جناب مشیر ہوتا گئے، کسی کا قائد وزیر ہوتا گئے۔ یہ پہلا قافلہ گئے جس قافلے کے سربراہ کا سر بھی نیزے کی نوک پہ گئے، گلیوں میں گھمایا جا رہا گئے، بازاروں میں لے جایا جا رہا گئے، چوکوں سڑکوں پہ لے کے جا رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، باغی آ رہے گئے، جو جناب یزید کے حوالے سے ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ بہت سے لوگ دیکھ رہے گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، امام زین العابدین جب چلے تو یہ 1445 میل تک یہ قافلہ چلتا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چلائے جا رہے ہیں، یہ تو نبی کی جھولی میں کھیلنے والے تھے، جن کی زلفوں کو محمد عربی خود اپنی انگلیوں سے کنگھی دیا کرتے تھے۔ ان کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا گئے اور اعلان کیے جا رہے گئے۔ امام زین العابدین فرماتے گئے، یہ خاموشی بھی عجیب خاموشی تھی۔ 36 شہروں میں گزارا گیا اور 36 شہروں میں 72 بازار بھی آئے، بازاروں پہ روکا بھی گیا۔ لیکن سنو حسین کی تاریخ کو کمزور کرنے والوں، یزید تو 15 بیٹوں 5 بیٹیوں سمیت مر گیا، لیکن حسین ابن علی کا مقام دیکھو۔ جس پتھر پہ سر رکھا گیا وہ بازار کے کونے والا پتھر آج بھی حلب کے شہر میں جناب موجود ہے۔ جہاں قافلہ روکا گیا وہ دروازہ بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔ جہاں قافلے نے پڑاؤ کیا وہ بھی حسین کی تاریخ چیخ چیخ کے بیان کر رہا گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، لوگوں 144 گلیاں بھی راستے میں آئی تھی اور 258 موڑ بھی آئے تھے، اور 3 بار ہمیں درباروں میں پیش بھی کیا گیا۔ جب پہلے دربار میں امام علی مقام کا سر انور پیش کیا گیا اور کہنے والے کہتے گئے عالم عجیب تھا، سفید پرندوں کی ڈاریں آتی تھی، میرے امام کے سر انور پر یوں چلتی تھی، سایہ کرتی تھی، دھوپ سے بچاتی تھی۔ اب جانے والے کو کیا پتا یہ کون ہے؟ وہ دولت کے، دھن کے، اقتدار کے بھوکے پیاسے لوگ تھے، انہیں کیا پتا یہ کون ہے، یہ کتنے مقدس گھرانے کے افراد ہیں۔ وہ تو تمہارا بابا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، تشت میں رکھا گیا اور یہ سر انور ابن زیاد بے حیا کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد دربار کے پہ لایا گیا، اس بدبخت نے کہا ہم نہ کہتے تھے مان جاؤ، نہ کرو، ہماری نہیں مانی، کیونکہ دولت اقتدار یوں بندے کو بے حیا بد کردار کرتا ہے کہ اس کی نظر میں حرام حلال کی پہچان ہی
ختم ہو جاتی ہے۔ اور حکومتوں کے کرندوں، حکمرانوں کے مالشیوں، بہت سی باتوں پر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے جب تمہارے جیسے معزز لوگ بھی ایمان اور اعتقاد کے حوالے سے ہٹ کر حکومتوں کی فیور کر رہے ہوتے ہو۔ حکمران کو نہ دیکھا کرو، ایمان کو دیکھا کرو، اپنے ایمان کا تحفظ ضروری کیا کرو۔ دولت اقتدار کام آنے والی چیز نہیں ہے، جتنا دور رہو گے اپنے ذمے اتنا تم زیادہ پریشانیاں کم کرو گے۔ کہتے ہیں ابن زیاد بک رہا تھا، اقتدار کے نشے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا، اس نے چھڑی پکڑی، میرے امام کے دانتوں پر چھڑی رکھ دی، اور وہ کہہ رہا تھا یہ انہی الفاظ سے تو نے کیا، اسی زبان سے انکار کیا، اب بتاؤ بہن بھی دیکھ رہی ہوگی، بیٹے بھی دیکھ رہے ہوں گے، معصوم بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور کے بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، زید بن ارقم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، او ملعون مجھے اللہ کی قسم ہے، او ظالم ہاتھ پیچھے کر، میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے، رسول کائنات اسی جگہ پر بوسے دے رہے تھے، محمد عربی کو چومتے ہوئے دیکھا گئے، لیکن شرم اس کو آئے، حیا اس کو آئے جس کا شرم و حیا کی دنیا سے کوئی تعلق اور رابطہ ہو۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ قافلہ وہاں سے آگے چلا، اب ہر ایک کی خواہش تمنا گئے زیادہ سے زیادہ وہ ایک قرب حاصل کرے حکمران کا، یزید کا اور اس بے حیا کے درباریوں کا۔ اب آگے چلتا گئے، اعلان ہو گئے لوگوں آج اکٹھے ہونا، فلاں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ حضور کے ایک غلام کہتے ہیں میں نے سنا، میں تو تجارت کی غرض سے اس شہر میں تھا، میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد قافلہ آنا شروع ہو گیا، کسی کا سر انور پہ نظر پڑی، کسی کے جناب والا سر انور پہ نظر پڑی، یہ کون ہے؟ وہ کہہ رہے تھے باغی ہے۔ میں نے کہا نورانی چہرے بتا رہے گا، یہ باغی نہیں ہے، یہ محمد کے دین کے دائی ہیں، یہ رسول اللہ کی شریعت کے محافظ ہیں، یہ آمنہ کے لال کے خاندان سے وابستہ ہیں۔ کہتا ہے میں آگے گیا، میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا، پوچھنے لگا، پوچھ رہا تھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا، میں نے دیکھا ایک بچی رو رہی تھی پیچھے، میں اس بچی کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہی کچھ ہے تم لے لو، یہ نظر نیاز پیش کرتا ہوں۔ وہ رو کے کہتی ہے چاچا یہ ساری سب کچھ ان کو دے دو، اور انہیں کہو خدا کے لیے میرے بابے کا سر مجھے دے دے، میں راستہ میں اپنے بابا سے چند باتیں تو کر لوں، جی بھر کی اپنے ابا کی باتیں تو سن لوں، باتیں تو بتا لوں۔ ابا ہمیں بہت ستایا گیا، ابا آپ شہید ہو گئے، ہمارے خیمے بھی جل گئے، بابا انہوں نے سب کچھ چھین لیا، لیکن ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ آگے گئے، اس نے دیا، منت سماجت کی دنیا کا لالچی بندے کو خریدنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، انہوں نے سر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ چلا، وہ بچی مجھے کہتی ہے مہربانی کرو میری بات، یہ سر لے لو، انہیں کو آگے رکھیں، بیٹی اب تھک گئی ہو؟ کا تھکی نہیں ہو، اس سر کی وجہ سے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہتی ہوں میری طرف کوئی نگاہ نہ اٹھے، ہم تو وہ گئے جو محمد عربی کے خاندان والے گئے، جن کے لیے آپ کے بزرگ نے کہا تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے گئے قدر و شان اہل بیت۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اب یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، کہتے ہیں پھر ایسا ہوا ایک بازار سے ہم گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، وہ لاٹھی کے سہارے ایسے آ رہی تھی، قریب آ کے کہتی ہے قافلے والو ذرا قافلہ روکو، قافلہ رک گیا، وڈیری عمر کی بی بی کی بات سنی، آنکھیں اس کی جناب والا کمزور تھی، اس کی کمر جھک چکی
چکی تھی اور بڑی عمر کی بی بی کہتی ہے قریب آ کے کہتی ہے یہ بتاؤ اس قافلے کا سالار کون ہے؟ انہوں نے بتایا وہ اونٹ پہ بندھے ہوئے تھے امام زین العابدین، وہ نے کہا اونچے گئے تو کہنے لگے کوئی خاتون، پھر مجھے اشارہ کیا اس بی بی کو، سیدہ زینب کی بارگاہ میں لے کے آ گئے۔ وہ بی بی آئی سیدہ زینب کے پاس آ کے کہتی ہے بی بی ذرا رکو، رک گئے قافلہ، کہتی ہے میں نے کچھ کپڑے کچھ میں نے نذرانہ سنبھال کے رکھا ہوا گئے۔ اس نے نہ پوچھا آپ کون ہیں، اعلان تو تھا کہ باغی ہیں باغی ہیں۔ اس نے کہا بس بی بی میری زندگی گزری تھی مدینہ میں، ایک مقدس بی بی کی نوکری کرنے میں گزاری تھی۔ کہتی ہیں اس کا نام بہت اونچا تھا، کیا نام تھا؟ سیدہ فاطمہ نام تھا، حضور رحمت کونین کی بیٹی تھی۔ میں نے ان کی نوکری کی، اس وقت میں بچی تھی، اب میں بوڑھی ہو گئی، آنکھیں ختم ہو جا رہی ہے، اب آخری عمر کا حصہ گئے۔ مجھے بی بی نے جب رخصت ہوئی میں تو کہا تھا بچی ایک وصیت پلے باندھ لینا، جب تم کسی مشکل میں گھری ہو، کوئی مصیبت تمہیں آ جائے تو تم مسافروں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو آزادی دلوانا، پریشان حالوں کو سکون دینا، کپڑے دینا، روٹی دینا، مسافروں کی مدد کرنا۔ اور وہ میں نے منت مانی ہے، آج سنا کوئی قافلہ آ رہا گئے، کپڑے بھی لے کے آئی ہوں، کھانا بھی لے کے آئی ہوں، نذرانہ بھی لے کے آئی ہوں۔ تو فرمایا بی بی تمنا کیا گئے، رو کے عرض کرتی ہے اور تو کوئی تمنا نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں انہی نظروں سے پھر میں مصطفیٰ کا روزہ بھی دیکھوں، اور میں چاہتی ہوں وہ جب میں بی بی کے پاس خادمہ تھی ان کی جھولی میں ایک بچہ تھا اور ان کی جھولی میں بیٹی تھی، میں اس بچے کو جھولے دیتی رہی، اس کا نام حسین تھا، حسن مجتبی تھا، میں نے حسن کو بھی جھولے دیے گئے، میں نے حسین کو بھی جھولے دیے گئے، اور ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ مجھے پتہ بی بی اس سے بڑا پیار کرتی تھی، میری مالکن کو بڑے پسند پیار تھا ان سے، حسن حسین کو وہ رونے بھی نہیں دیتی تھی، اور ہمیشہ اس بچی سے اس نے کہا کوئی بات آپ کو یاد ہو؟ کہتی ہے اور تو کوئی نہیں، ایک بات بی بی فرماتی تھی زینب حسین کا خیال رکھنا، زینب میرے حسین کا خیال رکھنا، پتہ نہیں کیوں کہتی تھی، حالانکہ بڑا حسین تھا، زینب کو کہتی خیال رکھنا۔ میں بھی کہتی بی بی یہ بچی ہے، بھائی کو کیوں نہیں کہتی ہو؟ فرمایا تو نہیں جانتی، بس بیٹا زینب میرے حسین کا خیال رکھنا۔ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے، فرمایا ماں اب تمنا کیا گئے، آرزو یہ گئے کہ میں بی بی کے اس بچے کو دیکھوں، سنا گئے وہ بڑا لجپال گھرانہ گئے، میں جاتی ہوں دیکھوں گی حسین کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہوں گے، حسن کا گلشن بھی آباد ہوگا، زینب کے بچے بھی بڑے ہوں گے۔ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا ماں جس کو ماں کہتی تھی خیال رکھنا وہ زینب میں ہوں، جس کے خیال کی بات کر رہی تھی اماں، قسم لے لے میں سوئی نہیں ہوں، میں اس کا خیال رکھتی آ رہی ہوں۔ کربلا میں جب میرا ویر سو رہا ہوتا میں جاگ جاگ کے ویر کو دیکھا کرتی تھی، بی بی جب رات ہو گئی میرے بھائی کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے تھے، تب بھی میں نے کہا ماں دیکھ تو صحیح، میں پھر بھی سو نہیں رہی، میں تیرے بیٹے کا خیال رکھ رہی ہوں، عابد نو جی میں پنائیاں سکڑیاں، بیمار نے جی میں مہاراں سی پھڑیاں، اٹھاتے جیویں پردے داراں سی چڑیاں، گزریاں قیامت دیاں جیویں سی گھڑیاں، اے نانے نو دکھڑے
سناواں گی جا کے جالی نو چم چم ہلاواں گی جا کے تے آکھاں گی نانا میرا حال ویکھو جو کیتی ہے امت میرے نال ویکھو۔ فرمایا یہ میرا ویر ہے، اما تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میرے لیے بھی دعا کر مدینے پہنچ جاؤں۔ مدینے سے یہ مدینے کے لیے چلتا ہوا قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا۔ یزید کے مزاج عجیب تھا، بہت بڑا چلاک اور بڑا عجیب، بغیرت پتے باز ڈبے باز۔ اس نے ہر ایک چیز کو بدلا، رونے چلانے کے لیے بندے مقرر کیے باقاعدہ تمام، لیکن حالات اس کے کنٹرول سے نکل چکے تھے۔ اب وہ چاہ رہا تھا کس طرح۔ اس نے کہا زین العابدین کو بلاؤ۔ امام زین العابدین کو لایا گیا۔ اب جب گزرے جمعہ کا ٹائم، اذانیں ہو رہی تھی، امام کی آنکھوں سے آنسو تھی، نماز کا ٹائم تھا، ظاہر گئے۔ کہتے جب یزید کے دربار میں جانے لگے، اذانیں شروع ہوئی، امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا جس کے نام کی اذانیں ہیں اسی کا خاندان قیدی بنا کے میرے ساتھ بٹھایا۔ قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی، جدو شام آیا وجہ تبل یزید دی فوج اندر، ویکھن واسطے ہر خاص و عام آیا۔ ملی شام دی بانگ جد شام اندر، آؤ طرف نماز پیام آیا۔ رن لال حسین دا مار نارا، جدو پاک محمد دا نام آیا۔ کسے پوچھیا قیدیا کیوں رونا ہے؟ عابد آکھے آئے گلاں پیار دیاں نے، او دیاں دھیاں نے قید نال میرے جدے نام دیاں بانگاں مل دیاں نے۔ دن گزرتے گئے، حالات کنٹرول سے باہر ہوتے گئے۔ اب جب یزید نے دیکھا ماحول بن رکھا گئے، کہنے لگے میرے لیے کوئی حکم؟ فرمایا جمعہ کا خطبہ میں دوں گا۔ امام زین العابدین کو کہا دیا تو دے۔ اب بتائیے میں نے بیان کیا، سن کے کہا، پڑھ کے کہا، ہر آنکھ اشک بار ہوئی جب کربلا کا منظرنامہ زین العابدین پاک نے پیش کیا ہوگا۔ اکبر کو کیسے مارا، اصغر کیسے جناب شہید ہوئے، کوہرام بپا ہو گیا۔ یزید نے اشارہ کر کے مکبر کو کہا اذان دو، اس نے اذان شروع کی۔ حضرت امام زین العابدین چپ ہو گئے۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت میرے امام نے فرمایا او بدبخت یزید اب بتا، جس نام کو ختم کرنے کی کوشش کر رکھا گیا آج بھی وہی میرے نانا پاک کا نام زندہ ہے، قیامت تک منبر میرے نانا کا ہوگا اور میرے نانا کا تذکرہ ہوگا یا نانا کے نواسے حسین ابن علی کا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام کی یہ لازوال داستان اور یہ امام پاک کی لازوال قربانی، جس نے جام شہادت نوش کر کے اپنے نانے کی امت کو قیامت تک کے لیے بقا عطا فرما دی۔ اللہ کریم ہمیں حسینی مشن، حسینی فکر، حسینی روٹ پر قیامت تک گامزن رکھے۔ اللہ ہمیں امام علی مقام کی محبت مودت میں زندگی اور اسی میں موت نصیب فرمائے، آمین و مالک۔